الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين الغر الميامين ومن سار على دربه ونسج على منواله إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیز ساتھیوں، قرآن فاؤنڈیشن کے تمامی رفقا اور اس دینی، علمی، روحانی محفل کے تمام شرکاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے جس نے تزکیہ کی اس مجلس کہ استئناف کی، اس کی دوبارہ شروعات کی ہمیں توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، ہمیں دلوں کا تزکیہ عطا فرمائے، روح کی جو ہے وہ طہارت عطا فرمائے اور نفس کی پاکی عطا فرمائے. ہمیں اپنے دین پر جو ہے قائم و دائم رکھے، ہمیں ظاہر اور باطن کی صفائی اور طہارت عطا فرمائے. غالباً 40 نشستیں جو ہے وہ گزر چکی تھیں اور اس کے بعد جو ہے میں کچھ اپنی ضرورت کے تحت میں نے اس سلسلے کو جو ہے موقوف کرا دیا تھا، اور برابر دوستوں کا اور احباب کا یہ اصرار تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے. میری بھی خواہش تھی کہ اس موضوع کے بہت اہم کچھ پہلو جو ہیں وہ چھوٹ گئے تھے، ان پر گفتگو نہیں ہوئی تھی، تاکہ اس گفتگو کو جو ہے اپنی آخری منزل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. بعض بے حد اہم مسائل اور اہم پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنا جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا. تو جب عزیز القدر سید منور صاحب نے دوبارہ اس کے آغاز کی بات کی تو میں نے کہا کہ میں روز تو نہیں کر سکتا، جو اپنی منصبی ذمہ داریاں ہیں یا جو ہم نے ذمہ داریاں اپنے سر لے رکھی ہیں، تصنیف و تالیف سے متعلق ہیں، کچھ انتظامی امور سے متعلق ہیں، کچھ شعبے کے نظم و نسق سے متعلق ہیں. میں اتفاق سے جو ہے اس یونیورسٹی کا DSW بھی ہوں، تو طلباء کے بہت سارے معاملات ہیں وہ بھی میری ذمہ داری پر ہیں. لہٰذا ان سب کے پیش نظر میں نے ان سے یہ بات کی معذرت کی کہ میں روز تو اس پروگرام کو نہیں شروع کر سکتا، مگر اس خوبصورت، اہم اور ضروری سلسلے کو جو ہے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور خواہ ہفتے میں ایک ہی دن کیوں نہ ہو. ہماری اس بات کو انہوں نے قبول کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اس طرح یہ طے پایا کہ سنیچر کو جو ہے ہفتے میں ایک دن جو ہے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے. میں تزکیہ کے پورے موضوعات جن میں بیان کر چکا ہوں ان کے اعادے کی یا ان کے خلاصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر جو اس کا محوری موضوع ہے، جو اس کا ایکسس پوائنٹ ہے، یعنی خود تزکیہ جو ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ ایک تو یہ کہ پچھلی جو ضروری باتیں ہیں ان کی یاد تازہ ہو جائے، اور جو نئے ہمارے رفقا اور ہمارے ساتھی اور ہمارے ہم سفر جو ہے اس ایمانی اور علمی سفر کے جو ہمارے نئے ساتھی ہیں انہیں بھی جو ہے بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں. لفظ تزکیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو معنی اس کا آتا ہے صفائی کرنے کی، تطہیر کی، پیوریفیکیشن کی، ٹو پیوریفائی سم تھنگ، کسی چیز کو صاف کرنا. اور دوسرا معنی اس کا آتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا، اسے بڑھانا، اس میں نمو پیدا کرنا، اس میں زیادتی کرنا، اور یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے. تو یعنی تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ تطہیر بھی اور اضافہ بھی، یہ دو معنی ہیں، اور یہ دونوں معنی جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہیں. ان دونوں معنوں کے ساتھ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ قرآن میں متعدد بار آیا.
دراصل بنیادی طور پر یہ قرآن کی تعلیمی سسٹم کا اور قرآن کے جو وزڈم کا سسٹم ہے اس کا بے حد مرکزی اور محوری جو ہے وہ موضوع ہے تزکیہ۔ اگر ہم دیکھیں تو دراصل انبیاء کرام کی جو آمد ہے، انبیاء کرام کی جو آمد کا مقصد ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 بڑے پڑاؤ ہیں۔ پہلا تو توحید، یعنی اسلامی عقیدہ، جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو پورا اسلامی عقیدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تزکیہ، یہ دوسرا پڑاؤ ہے۔ تزکیہ کا مطلب ظاہر و باطن کی طہارت، اور تیسرا جو بڑا پڑاؤ ہے وہ ہے عمران، یعنی اس دنیا کو آباد کرنا، جو اس دنیا کی خلافت اور استخلاف کا جو مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو نوع انسان کو اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو عربی میں تعبیر کے لیے کہتے ہیں عمران، یعنی اس دنیا کو آباد کرنا، اس کی آبادی۔ آبادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف افراد کی کثرت ہو جائے، بلکہ آبادی ہو، آبادی کی ضرورتوں کی تکمیل ہو، آبادی کی راحت کا انتظام ہو، ایک عدل پر مبنی جو ہے ایک نظام حکومت ہو۔ یہ بھی جو ہے اسلام کے بنیادی 3 بڑے مقاصد میں، یعنی توحید، تزکیہ اور عمران، یہ 3 وہ بنیادیں ہیں جن کی دعوت لے کر اسلام جو ہے وہ آیا۔ اور تزکیہ کا موضوع جو ہے وہ قرآن میں بے حد اہمیت کا حامل ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے جس کثرت سے اس لفظ کا استعمال کیا ہے اور اس لفظ کا اعادہ کیا ہے، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے اس کی اہمیت کے کئی پہلو جو ہے اس پر روشنی ڈالی اپنے ابتدائی بالکل مجلسوں میں، ابتدائی گفتگو میں۔ میں صرف ایک بات بتاتا ہوں، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن بنایا، جسے میں نے آج کی گفتگو کا موضوع بنایا، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ رسول ان لوگوں پر، ان ناخواندہ لوگوں پر اللہ کی جو ہے آیات کی تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا پیوریفیکیشن کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی، قرآن کی اور حکمت اور وزڈم کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ دیکھیں تو قرآن کی اس آیت کا میسج جو ہے بہت ہی کلیئر ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ بے حد واضح ہے کہ انبیاء کرام کو بھیجنے کے مقاصد 3 ہیں۔ انبیاء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ 3 ہیں، جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس مفہوم پر مشتمل قرآن میں کئی آیتیں نازل ہوئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جو اس مفہوم پر مشتمل ہیں، یعنی اتنی اہم بات ہے کہ اس کو قرآن کی کئی آیتوں میں بیان کیا گیا۔ تو انبیاء کرام کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، انبیاء کرام کی بعثت کا جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ جو ٹارگٹ ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات کا لوگوں پر تلاوت کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی کتابوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسولوں کا کام صرف اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے، ایسے لوگوں کی یہ آیت کریمہ تکذیب کر رہی ہے، انہیں غلط قرار دے رہی ہے، انہیں جو ہے نادرست ٹھہرا رہی ہے کہ صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا نہیں ہے۔ لہٰذا معاذ اللہ جن کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ نبی اور رسول جو ہے وہ ایک ڈاکیے کے مانند ہوتا ہے، پوسٹ مین کی طرح ہوتا ہے، وہ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں اپنی اندر تبدیلی لانی چاہیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا یتلو علیہم آیاتہ، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور آیات الہی کے ساتھ ساتھ وہ رسول ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کا پیوریفیکیشن کرتے ہیں۔ غالباً میں آپ کے گوشے گزار کرا چکا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ جو ہے یہ کوئی تھیوریٹیکل چیز ہے، جسے جو خطاب کا کوئی موضوع ہے، تقریر کا کوئی عنوان ہے، کسی مقالے کا کوئی ٹائٹل ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ یعلمہم التزکیہ، رسول
لوگوں کو تزکیے کا علم دیتے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور دونوں کو اس کو سمجھنا ہے تو ایک ہے میڈیکل سائنس کا علم اور ایک ہے کسی کا علاج کرنا، یعنی کسی کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتانا اور کسی کا ٹریٹمنٹ کرنا، ان دونوں میں جو فرق ہے وہی تزکیے کی تعلیم دینے میں اور تزکیہ کرنے میں ہے. تزکیہ کرنے میں ہے تو نبی کا، رسول کا، ان نفوس قدسیہ کا جو دوسرا کام ہے، تلاوت آیات الہی کے بعد جو دوسرا کام ہے، جو دوسرا ان کی بعثت کا مقصد ہے، وہ یزکیہم لوگوں کا پیوریفیکیشن کرنا. ان کو تعلیم دے کے، پیوریفیکیشن کی تعلیم دے کے گھر بھیجنا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ہمارا خانقاہی نظام تھا، جو ہم اولیاء اللہ کا جو سسٹم تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، وہ تزکیے کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ تزکیہ کرتے تھے. اس لیے کہ تزکیہ جو ہے وہ تعلیم سے نہیں بلکہ کرنے سے ہوتا ہے. جس طرح ہم زبان سے جو ہے 1,00,000 بار بھی جو ہے اگر ہم شکر 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 کہیں تو ہماری زبان میٹھی نہیں ہوگی، ہماری زبان میں مٹھاس نہیں پیدا ہوگی. یہ ایک بے حد دلچسپ مثال ہے جو میرے ایک عزیز ہمیشہ دیتے ہیں کہ لاکھوں بار جو ہے شکر شکر کہنے سے جس طرح زبان نہیں ہوتی ہے، ویسے تزکیہ کا علم جو ہے وہ ہمارا پیوریفیکیشن نہیں کرتا ہے. اور جس طرح شکر کھانے سے زبان میٹھی ہوتی ہے، ویسے تزکیہ کرنے سے جو ہے ہمارے نفس کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے قلب کی طہارت ہوتی ہے. تو یہ پریکٹیکل جو ہے یہ ایک سسٹم ہے، یہ تھیوریٹیکل سسٹم نہیں ہے، یہ نظریات نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اور پریکٹس کی چیز ہے. تو دوسرا کام ہے وہ یزکیہم. اور انبیاء کرام کا تیسرا جو کام ہے، تیسری جو ان کی ذمہ داری ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. جن آیات الہی کو لوگوں تک پہنچایا ہے ان آیات الہی کی تعلیم دینا، یعنی محض پہنچا دینا ان کا کام نہیں ہے. اس لیے افسوس ہوتا ہے ان ذہنوں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول کا کام جو ہے پوسٹ مین جیسا کام. اللہ فرماتا ہے وہ یعلمہم الکتاب، جو کتاب وہ لے کر آتے ہیں اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں. پوسٹ مین کی طرح وہ خط لے کے نہیں آتے کہ چھوڑ کے چلا جائے. ہمارے پاس خطوط آتے ہیں وہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں، عربی میں ہوتے ہیں. کئی خطوط جو ہے ہمارے پاس جو ہے ماریشس کی مقامی زبان میں ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو ڈاکیہ لے کر آتا ہے وہ ان دونوں زبانوں میں سے کوئی زبان نہیں جانتا، مگر نبی جو کتاب لے کر آتے ہیں وہ کتاب کو پڑھاتے ہیں، یعنی اس کتاب کے معنی اور مطالب اور مقاصد کو بھی جانتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، صرف کتاب نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ حکمت بھی پڑھاتے ہیں، وزڈم بھی دیتے ہیں. سوال یہ کہ وہ کیا ہے، کون سا وزڈم ہے جو کتاب کے باہر ہے؟ ایک ہوتا ہے کتاب اور دوسرا ہوتا ہے اس کتاب پر عمل. تو کتاب پر جو ہے خاطر خواہ اور کتاب بھیجنے والے اور کتاب لانے والے کی منشا کے مطابق کتاب پر عمل کرنا، یہی حکمت ہے. تو انبیاء کرام کے جو 3 کام ہیں، جو 3 جو ہے ان کے جو ہے منصبی جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ہے تزکیہ. اس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام کو جن 3 کاموں کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں سے ایک کام تزکیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اہل تصوف کا جو طریقہ تھا، وہ خانقاہی نظام جو تھا، اس میں وہ یزکیہم پر عمل ہوتا تھا، ان کا تزکیہ کیا جاتا تھا. تو انبیاء کرام کی جو 3 کام تھے ان میں سے ایک کام تو دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اللہ کی کتاب لے کے آنا، یہ تو صرف رسولوں کا کام ہے. لہٰذا باقی امت کے لوگ 3 کاموں میں سے پہلا کام تو کر ہی نہیں سکتے، یعنی کتاب تو صرف رسولوں پر نازل ہوتی ہے. بچے 2 کام. 2 کام کون ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم. تو ہماری قوم میں ان دونوں کاموں کو 2 الگ الگ اداروں نے اپنی ذمہ داری پر دی. کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ مدرسے نے اس کی ذمہ داری لی، اور تزکیہ کی ذمہ داری خانقاہوں نے لی، صالحین نے لے لی، اولیاء اللہ نے لے لی. تو اس طرح یہ دونوں کام جو ہے بخوبی جو ہے سینکڑوں سال تک ان دونوں کاموں پر عمل ہوتا رہا. اس لیے کہ تزکیہ جو ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یؤتی ہے، کتاب پر عمل نہ کرنے والا وہ کتاب پڑھا سکتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ نماز کے مسائل بیان کر سکتا ہے،
روزہ نہ رکھنے والا وہ روزے کے جو ہے احکام اور روزے کے مفسدات اور روزے کے مکروہات اور روزے کے واجبات کو بیان کر سکتا ہے، مگر تزکیہ کا کام جو ہے، چونکہ یہ ایک پریکٹیکل کام ہے، یہ ایک عملی کام ہے، لہذا جو صاحب قلب مزکہ نہیں ہے وہ دوسروں کا تزکیہ نہیں کر سکتا، لہذا تزکیہ کرنے کے لیے مزکہ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کتاب و حکمت کی تعلیم مدرسے میں ہوتی تھی، اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اہل علم لوگ جو ہے وہ خانقاہوں میں جاتے تھے، صوفیاء کرام کے پاس جاتے تھے، اولیاء اللہ کے پاس جاتے تھے، اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنا تزکیہ کرتے تھے۔ اب صحبت سے تزکیہ کیسے ہوتا تھا؟ چونکہ جب ہم ان سے محبت کرتے تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، ان سے نسبت رکھتے تھے، ان سے بے لوث محبت کرتے تھے، تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور وہ بزرگ ہمارے لیے آئینے کے مانند ہوتے تھے کہ ہم اس آئینے میں اپنے دلوں کو دیکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جیسا یہ صوفیاء کرام جو ہے وہ آئینہ قلب نما ہیں، جس میں ہمیں اپنے قلب نظر آتے ہیں، ان کی کجی نظر آتی ہے، ان کی کمیاں نظر آتی ہیں، ان کے عیوب نظر آتے ہیں، ان کے امراض نظر آتے ہیں، دل کی ڈیزیزز جو ہے وہ ہم کو اس آئینہ میں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا اصلاح کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ہم اصلاح کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ لوگوں کا تزکیہ فرمایا، لوگوں کا تزکیہ کیا، اپنے قول سے تزکیہ کیا، اپنے فعل سے تزکیہ کیا، اپنے معاملات سے تزکیہ کیا، اپنے سلوک سے تزکیہ کیا، اپنے اخلاق سے تزکیہ کیا، اپنے ارشادات سے لوگوں کا تزکیہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام کے قلوب کی جو حالتیں ہوتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہونے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی تھی، جس کو حدیث حنظلہ میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف نے جس کی روایت کی کہ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، چونکہ یزکیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے تھے، ان کے دلوں کی ستھرائی، ان کے دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے تھے، اس کا تزکیہ کرتے تھے، اپنے قول و فعل سے بھی، اپنے سلوک اور معاملات سے بھی، اور اپنے اخلاق و کردار سے بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ان کی صحبت میں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کی جو نورانیت تھی وہ ان کے دلوں پر ریفلیکٹ کرتی تھی، اور ان کے دلوں کی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے، آپ کی روح زیبا کے اثر سے، آپ کے اقوال کی تاثیر سے، آپ کی تعلیمات کے زیر اثر، ان کے قلوب کی جو حالت ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے باہر نکلنے کے بعد نہیں رہتی تھی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروول دیا، اور حضرت حنظلہ سے کہا کہ اے حنظلہ، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، یہ خیال مت کرو کہ میری صحبت میں تمہارے دلوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ میری صحبت سے باہر جانے کے بعد، میری صحبت سے دور ہونے کے بعد جو ہے وہ کیفیت رہی۔ دراصل خانقاہی نظام میں صوفیاء اور صالحین کی قربت کے ذریعے ہم وہی نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی، چونکہ یہ صوفیاء اور صالحین یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور ان وارثین انبیاء کی صحبت میں بھی وہ فائدہ ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے اس کے درجے پر تو کوئی صحبت نہیں پہنچ سکتی، لہذا صحابی اور غیر صحابی میں جو فرق ہے وہ اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی، جبکہ بعد والوں کو جو ہے اللہ کے رسول کے جانشینوں کی صحبت ملی، آپ کے وارثین کی صحبت ملی۔ مگر جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اکتساب فیض کیا، ویسے بعد والوں نے جو ہے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اکتساب فیض، اور وہاں بھی جو ہے وہ کسی کتاب کے ذریعے تزکیہ نہیں سیکھا گیا، کسی تقریر یا خطاب کے ذریعے نہیں کیا گیا، بلکہ صحبت میں رہ کر اور جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ کوئی عمل کرتا ہے آغاز سے لے کر اور انتہا تک، اسی طرح وہ تزکیہ کا پروسیس جو ہے وہ چلتا تھا۔ محترم سامعین کرام، تزکیہ بے حد ضروری ہے۔ تزکیہ کی اہمیت کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیسے اس کو فلاح کا دار و مدار بنایا، کیسے تزکیہ کو کہا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا جو ہے پیوریفیکیشن کیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے بد اخلاقی میں اور
امراض قلب کے اندر اپنے نفس کو دفن کر دیا، چھپا دیا، دبا دیا، جو ہے وہ ناکام اور خائب اور خاسر ہے. یعنی گویا نجات کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار، فلاح کا دار و مدار، اخروی سکسیس کا دار و مدار جو ہے وہ تزکیہ نفس پر. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن کریم میں سب سے جو طویل لمبی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے وہ تزکیہ کی فضیلت کے بیان سے پہلے کا. میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے طویل قسم جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے وہ وہی سورہ شمس کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں 13-14 مرتبہ قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے. آپ سوچیں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صادق مطلق، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ وہ رب العزت اس تزکیے کے عمل کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے درجن بار قسم یاد فرماتا ہے، اس کے بعد تزکیے کا ذکر فرماتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ بے حد محترم بھی شان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ یہ بزرگوں کا مشغلہ ہے، یہ صوفیوں کا کوئی طریقہ ہے، نہیں، یہ ہمارے اسلام اور ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، یہ ہمارے دین کی تکمیل کے لیے جو ہے تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ باطن جو ہے وہ ظاہر کے خلاف ہو. باطن جو ہے وہ ظاہر کے خلاف ہو، یعنی ظاہر جیسا ہو وہ باطن نہ ہو. اگر زبان پہ کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے تو یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. اور نفاق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہمارا ظاہر تو بڑا پاکیزہ ہو مگر ہمارا نفس جو ہے وہ پراگندہ ہو، ہمارا نفس جو ہے وہ گندگیوں میں آلودہ ہو، ہمارے قلب کو جو ہے بیماریاں ہوں، ہمارے دل کو جو ہے بد اخلاقی نے گھیر رکھا ہو. تو ظاہر ہمارا چمکدار ہو اور دل ہمارا اگر سیاہ ہے تو یہ بھی نفاق کی ایک صورت ہے. چونکہ یہاں بھی باطن جو ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے اور ظاہر جو ہے وہ باطن کے خلاف ہے، اور جب بھی ظاہر اور باطن میں اختلاف ہو جائے وہی نفاق پیدا ہوتا ہے. لہذا اگر ہم تزکیہ نہیں کرتے اور بظاہر ہم بڑے ہی پاک و صاف رہتے ہیں، ہمیشہ باوضو بھی رہتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، مگر اگر ہمارے دل پہ میں گندگی ہے، ہمارا دل جو ہے وہ مختلف امراض کا شکار ہے اور مختلف بد اخلاقیوں میں گرفتار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفاق کا شکار ہیں، ہم نفاق میں مبتلا ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم تزکیے کی طرف توجہ کریں. آج علوم و فنون کا بہت زور ہے، مگر مجھے شہید امام ڈاکٹر سعید رمضان بوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. فرماتے تھے کہ تزکیہ قبل التقنیہ، کہ تزکیہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھی پہلے ہونا چاہیے. یعنی جسم کے علاج سے پہلے ہمیں دل کے علاج کی ضرورت ہے، بدن کی صفائی سے پہلے ہمیں دل کی صفائی کی ضرورت ہے. اپنا گھر بنانے سے پہلے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے لیے مکان کو تیار کرنا ہے. یعنی ہمیں علوم و فنون سے پہلے، چونکہ آپ سمجھے اس کی ضرورت کیا ہے، یہ بڑی حکمت والی بات ہے کہ تزکیہ قبل تقنیہ. تقنیہ انگریزی عربی میں ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں، یہاں ٹیکنالوجی سے مراد تمام سائنس اور اس کے علوم و فنون مراد ہے. تو فرماتے تھے کہ تزکیہ پہلے چاہیے، اس لیے کہ یہ بے حد ضروری ہے. آج ہماری دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ طاقت اور پاور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کے دل جو ہے وہ مزکہ نہیں ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ بنے. لیکن اگر یہ طاقت اور پاور اگر قلوب مزکہ کے ہاتھ میں ہو، تزکیہ یافتہ دلوں کے پاس اگر یہ چیز ہو، تو کبھی بھی وہ دوسروں کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتے. لہذا ٹیکنالوجی سے پہلے دلوں کا تزکیہ ہو، تاکہ اگر ہم جب ٹیکنالوجی حاصل کریں، جب ہم ٹیکنالوجی پر قدرت پائیں، تو اس کا استعمال جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی طرح کریں، اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح کریں. ہم اگر طاقت حاصل کریں، ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں، تو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، لوگوں کے زخموں کا مرہم بنانے کے لیے، لوگوں کی تکلیفوں سے ان کو نجات دلانے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. صرف ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، یا اپنی
دنیا بنانے کے لیے، دوسروں پہ تفوق اور برتری حاصل کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے حاصل کریں اور اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے اس کا استعمال کریں۔ اسی لیے تزکیہ جو ہے وہ تقنیہ سے بھی پہلے ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی اور علوم و فنون سے بھی پہلے ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مغربی مفکر کا کہنا ہے، اور بہت صحیح کہنا ہے، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم نے وہ قوت حاصل کر لی ہے جو فرشتوں کے شائع نشان ہے، جو فرشتوں کے شائع نشان ہے، مگر اس کا استعمال ہم بچوں کے دماغ سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جو ہے وہ مزکہ نہیں ہے، ہمارے دل جو ہے وہ مزکہ نہیں ہے۔ جو دل مزکہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو قوتیں ہم نے حاصل کی ہیں ان کا ہم صحیح مصرف میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، صحیح وجہ میں اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، صحیح جگہ پر اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسری اقوام کی قتل و غارت گری کے لیے، ان کی خوریزی کے لیے، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے، دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقنیہ جو ہے حاصل کر لی، ٹیکنالوجی حاصل کر لی، مگر دلوں کا تزکیہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور دلوں کا تزکیہ جو ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ دلوں کے تزکیے کے بغیر جو ہے ہم جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خاطر خواہ جو ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال اور افعال جو ہے وہ شرف قبولیت پا سکتے۔ مشہور حدیث ہے جو بار بار سنائی جا چکی ہے، پھر سنیے، دل و دماغ پر اس کو نقش کیجئے، اپنے قلوب کی پنہائیوں میں جو ہے اس کو پیوستہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ولا ينظر الى اعمالکم، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جہاں پر اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے اور ظاہر کا دار و مدار باطن پر ہے، لہذا ہمارے لیے تزکیہ نفس جو ہے وہ بے حد اولویات میں، بے حد ہائی پریارٹی کا سبجیکٹ ہے۔ یہ ایسا یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، یہ مسنونات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہائیلی جو ہے یہ اس کو پرائرٹی ہونی چاہیے ہماری جو ہے کام میں، ہماری جو ہے ٹارگیٹ میں، ہمارے اپنے گولز میں جو ہے تزکیہ نفس کو جو ہے سب سے زیادہ اولویت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہی نہیں۔ مشہور قصہ ہے، بزرگوں سے سنا ہوگا، میں نے بھی کبھی آپ کو سنایا ہوگا، ایسے قصے جو ہے زیادہ تر صحیح نہیں ہوتے، مگر ان قصوں کا جو پیغام ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قصوں کے پیغام کو بھول گئے اور قصے کے ظاہر میں جو ہے ہم مبتلا ہو گئے اور ہم اس قصے کے ظاہری کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ اصل چیز قصوں کا پیغام ہوتا ہے۔ بہت سارے قصے جو ہے واقعی نہیں ہوتے، مگر ان کا پیغام جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، وہ بڑا ہی ریلیونٹ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی جو ہے وہ ہماری ضرورت کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیغام پر توجہ رکھیں۔ کوئی خطیب صاحب تھے، وہ کسی گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے گئے، تقریر میں انہوں نے بسم اللہ کے فضائل پہ بڑی دھواں دھار تقریر کی۔ نہ جانے کس روایت کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ پڑھ کے اگر دریا کی موجوں پر قدم رکھ دے تو ان موجوں پر سے جو ہے وہ سیر کرتا ہوا گزر سکتا ہے، دریا کی موجوں پہ وہ چل سکتا ہے، دریا کی لہروں پر جو ہے وہ سبک خرامی کر سکتا ہے، اس پر جو ہے چل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ گاؤں والوں کو ان کی تقریر میں سب سے زیادہ پسند یہی بات آئی، سب سے اچھی یہی بات لگی، چونکہ گاؤں جو ہے دریا کے کنارے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے کتنی عمدہ بات بتا دی، کتنی آسانی فراہم کر دی، کتنا ہی سہولت ہمارے لیے مہیا کر دی کہ صاحب بسم اللہ پڑھیے اور پانی پہ چلتے چلے جائیے، نہ کشتی کا انتظار کرنا ہے، نہ کشتی کا کرایہ دینا ہے، نہ کشتی کے لیے وقت برباد کرنا ہے۔ چنانچہ تقریر ختم ہو گئی، مولانا نے اپنی راہ لی۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو بالکل صبح ہی صبح جو ہے اس گاؤں کا ایک نوجوان جو ہے وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد دریا کے کنارے آیا، اور دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کر اس نے جو مولانا نے جو رات میں سکھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی قرات درست نہیں تھی، اس کا لب و لہجہ درست نہیں تھا، اس کا آہنگ جو ہے وہ بہت عمدہ نہیں تھا، مگر اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پانی کی لہروں پہ چلنے لگا۔ اس واقعے میں ہم ایک کرامت اور جو ہے خرق عادت کے اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں
اس کو جو اخلاقی تعلیم جو اس کے اندر پنہا ہے، جو اخلاقی سبق اس کے اندر مضمر ہے، جو اخلاقی پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے، ہم اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتے، چونکہ ہم کو سنایا بھی اسی نقطۂ نظر سے جاتا ہے، کرامت کے نقطۂ نظر سے، خرق عادت کے پہلو سے ہمیں سنایا جاتا ہے، ہماری بھی ساری توجہ جو ہے اسی طرف رہتی ہے، ساری توجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے یہ تمثیل کے طور پر یہ واقعہ جو ہے بنا کے جو ہے سنایا ہو، تاکہ اس پیغام کو وہ آپ تک پہنچا سکے، چونکہ قصوں کے ذریعے پیغام پہنچانا آسان ہوتا ہے، جیسے اشعار کے ذریعے ہم پیغام پہنچاتے ہیں تو دلوں میں اثر پذیر ہوتا ہے، ویسے قصے اور کہانیوں کے ذریعے بھی جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ بھی ہمارے دلوں میں جو ہے اثر ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے قصے کو وضعی کیا ہو، بنایا ہو اپنے طور پر، مگر ہماری چونکہ جو سمجھ ہے، ہمارے اندر جو اکتساب کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بدل چکا ہے، اس کو یہ جو ہے رسم و رواج والی خطابوں نے اور تقریروں نے ہماری ٹیسٹ کو بالکل بگاڑ دیا ہے، لہٰذا ہم صرف اس میں سارا ہماری توجہ جو ہے وہ کشف و کرامت کی طرف ہوتی ہے، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی کوئی قوت آ جائے کہ ہم بھی دریا پہ چلنے لگیں، تو ہم دریا پہ چلنے لگیں گے تو ہمارے ماننے والے کتنے ہو جائیں گے، ہمارے فالوورز کتنے بڑھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کیسا نفس جو ہے ہمیں ایک اچھی بات سے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے دریا کی لہروں پہ چلنے لگا، جیسے 2-4 قدم بڑھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بھائی سننا، تو اس نوجوان نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پیڑ کے سائے میں جو ہے، پیڑ کی اس میں ڈالوں کے پیڑ کی تنے کے پاس ٹیک لگا کر وہی رات والے مولانا بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا حضرت وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا میں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے بڑی سادگی کے ساتھ، سادہ لوہی کے ساتھ کہا، ارے حضرت آپ اور کشتی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے میں پانی کی لہروں پہ کھڑا ہوا ہوں آپ ہی کے بتائے ہوئے نسخے کے ذریعے، آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کی بنیاد پر میں پانی پہ کھڑا ہوا ہوں اور جا رہا ہوں، نہ کشتی کا انتظار کرنا ہے، نہ کشتی کے لیے کرائے کے پیسے خرچ کرنا ہے، آپ بھی آئیے۔ مگر عالم صاحب کو بڑی جھجک ہوئی، جب اس نوجوان نے اصرار کیا تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کی کہ جو ہے اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ چنانچہ وہ آئے، انہوں نے بڑی قرات کے ساتھ اور مخارج کی پوری رعایت کے ساتھ، پوری جو ہے اپنی تمام تر طاقت و توانائی اور ہنرمندیوں کے ساتھ انہوں نے بسم اللہ کی قرات کی، مگر جیسے ہی پیر رکھا جو ہے وہ پانی میں ٹک نہیں پائے بلکہ پانی کے اندر جانے لگے۔ میسج اس کا یہ بے حد صاف ہے کہ بلا شبہ وہ عالم صاحب، خطیب صاحب جو ہے انہوں نے بسم اللہ کی جو قرات کی تھی وہ اس جاہل گمار نوجوان کی قرات سے بہت اچھی تھی، مگر فرق کیا تھا کہ ایک قرات جو کم اچھی تھی اس نے اسے یہ قوت دی کہ وہ پانی کی لہروں پر چلنے لگا، اور جو اچھی قرات تھی اس نے وہ قوت ان کو نہیں دی۔ وجہ کیا ہے کہ نہ طاقت نہ کسی عبارت میں ہے، نہ کسی جملے میں ہے، نہ کسی لفظ میں ہے، نہ کسی حرکت میں ہے، نہ کسی مخرج میں ہے، نہ کسی قرات میں ہے، تمام طاقتوں کا مصدر اللہ رب العزت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لا ينظر الی اجسادکم، وہ ہمارے جسموں کی نہیں دیکھتا ہے، انما ينظر الی قلوبکم، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس سادہ لو نوجوان نے دل سے پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت اور توانائی جو ہے اسے دے دی کہ وہ پانی پر چلے، اور جس نے اچھا پڑھا تھا ضرور بلا شبہ اچھا پڑھا تھا، مگر زبان سے پڑھا تھا، وہ ان کی قرات جو ہے وہ باب اجابت تک نہیں پہنچ سکی، لہذا جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ یہ قصہ واقعی ہے، مگر اس کا پیغام یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہو، جب تک ہمارے دل میں صفائی نہ ہو، جب تک ہم اپنے قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ باہری جو ہے اعمال و اشغال اور یہ وظائف اور طرق جو ہے یہ کسی کام کے نہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس راہ میں آنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آئیے جس طرح صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، صالحین کرام آئے، اور وہ ہے تزکیہ نفس کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے تزکیہ نفس کے لیے باہر نکلے اور جب واپس آئے تو ان کے ایک معاصر عالم کہتے ہیں کہ جب وہ لوٹ کے آئے تو ہم انہیں پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ وہی غزالی ہیں جو جامع نظامیہ میں جو ہے وہ شیخ الجامعہ تھے، جن کے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جن کے لباس کی تراش و خراش سے جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ اپنے کو احساس کمتری میں مبتلا سمجھتے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب دل چمکا تو ظاہری چمک کی پرواہ ختم ہو گئی، جب دل
اجلا ہوا تو ظاہری اجالے جو ہے اس سے وہ بے نیاز ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ہم صوفیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ان کا ظاہر جو ہے وہ بالکل عام لوگوں جیسا ہے، مگر ان کے تزکیے نے ان کے باطن کو اتنا قوی کر دیا، تزکیے نے ان کے باطن کو اتنا مضبوط کر دیا، تزکیے نے ان کے باطن کو اتنی قوت عطا کر دی کہ اپنے زمانوں کے جو ہے شہنشاہ اور حکمراں بھی ان کے سامنے جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے. لہذا ضروری ہے کہ تزکیے کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی ضرورت کو ہم سمجھیں، اس کی ناگزیریت کو ہم سمجھیں، اور یہ جانیں کہ قد افلح من تزکا. کامیابی کی گارنٹی اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو اپنا تزکیہ کیجیے. کامیابی کی اگر یقینی بنانا چاہتے ہیں فلاح کو، کامیابی کو، نجات کو اگر آپ یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کا تزکیہ کیجیے. میں نے گزشتہ مجلسوں میں تزکیے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، خوف، رجا، برا اور بہت سارے مقامات قلب کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ محفلوں میں بھی ہم اس بقیہ سلسلے کو جو ہے غالباً ذکر کا بیان چل رہا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہیں سے پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو ہے ہم سب کے دلوں کو تزکیہ عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے، پاکیزگی عطا فرمائے اور اپنی رضا سے ہم سب کو نوازے. بہت بہت شکریہ. عبدالواحد صاحب. جی سر، کوئی سوال ہے تو لے سکتے ہیں سر، کوئی سوالات دے سکتے ہیں نا سر؟ لے لیجیے. آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، جس کو بھی کوئی سوال کرنا ہے آپ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ میسج میں ایک سوال آیا ہے کہ تزکیہ نفس کی طرف جو ہے پہلا قدم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ تزکیہ نفس کی طرف جو پہلا قدم ہے اس کا ابتداً ذکر کیا جا چکا ہے کہ صحبت شر سے جو ہے نجات حاصل کرنا، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ کرنا. دراصل بنیادی طور پر یہ پہلا قدم ہے کہ آپ تزکیہ کی طرف جو ہے آگے بڑھیں. ضروری ہے کہ ہم بروں کی صحبت چھوڑیں، اس لیے کہ آدمی جس صحبت کو اختیار کرتا ہے، جس صحبت میں وہ رہتا ہے، جس صحبت میں وہ اپنے شب و روز گزارتا ہے، وہ اسی کی طرح ہوتا ہے. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترد مع الردي.